تصور مغرب سے آیا. ایک ملک میں رہنے والے ایک قوم ہے، مذہب ان کا ہوا کرے اپنے گھروں میں رکھو، مذہب جو ہے اپنے پاس رکھو، قوم ایک ہو. اور اس میں شدید خطرہ تھا کہ اسلام گم ہو جائے. اسلام تو نظام ہے، دین ہے، وہ مذہب نہیں ہے صرف. اگر مذہب ہوتا تو وہ یقیناً اس طرح کی کسی اسکیم کے اندر شامل ہو جاتا. اسلام تو دین ہے، دین اللہ ہے، پورا نظام ہے. اس کا سیاسی نظام اپنا ہے، معاشی نظام اپنا ہے، معاشرتی نظام اپنا ہے، قانونی نظام اپنا ہے، عدالتی نظام اپنا ہے، وراثتی قانون اپنا ہے، شہادت کا قانون اپنا ہے، آئلی قوانین اپنے ہیں، ہر شے علیحدہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اب ایک زبردست تحریک، اس کا بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. اس کے کچھ یہ اٹھ رہی تھی کہ وطن ایک ہے، قوم بھی ایک ہے، اور اس میں بہت بڑی بڑی شخصیتیں بھی بہہ گئیں. مولانا آزاد جیسا عبقری، مولانا مدنی جیسا رحمت اللہ علیہ عظیم مجاہد، انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ آج کے دور میں قوم وطن سے بنتی ہے، جس پر اقبال نے پھر بہت سخت تنقید کی تھی. عجم ہنوز نہ داند رموز دیں ورنہ زدیو بند حسین ہے و نیچے بولا جبیست سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است چه بے خبر ز مقام محمد عربی است میں مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست اگر میں اون رسیدی تمام بو لہبیست. دین تو نام ہی مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دین کا سارا ڈھانچہ بنتا ہی سنت رسول پر ہے. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز، کیسے پڑھو یہ قرآن نہیں بتاتا. 5 نمازیں قرآن نہیں بتاتا. 4 رکعتیں 2 رکعتیں 3 رکعتیں یہ قرآن نہیں بتاتا. نظام صلاۃ بنتا ہے تو سنت سے بنتا ہے. دین کا سارا معاملہ ہے ہی سنت رسول سے. بہرحال اب میں آپ کے سامنے اقبال کی اس نظم کے اشعار میں سنا دوں جس میں کہ اس نے واقعتاً یہ ہے کہ شدید ترین جو ہو سکتی ہے جذباتی حد تک وطنیت کی جو نفی کی ہے. اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے. یہ نئی تہذیب مغرب سے نیشن سٹیٹ کا تصور آیا، ایک ملک میں رہنے والے ایک قوم. یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی، خاک میں اس بت کو ملا دے. اس سے بھی زیادہ یہ اشعار تو مجھے بہت عرصے سے میں نے بار بار کوٹ کیے ہیں، لیکن پچھلے دنوں ذہن متوجہ ہوا 2 اور اشعار پر. منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے، کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے. بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن. مارکہ دین و وطن، دین پر قوم یا وطن پر قوم، یہ جنگ ہے جو چل رہی ہے. اور یہ خط جو غزوہ خیبر کا تذکرہ کر رہے ہیں، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن. اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے. یہ اشارہ خود اپنی ذات کی طرف کر رہے ہیں. یہاں میں تھوڑا سا آپ کا وقت اور لوں گا. اقبال تو یہ کر رہا تھا، ہندو کیا کر رہے تھے؟ ہندوؤں میں بھی اب اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا ماضی، اسے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے عظیم تحریکیں شروع ہو چکی ہیں. سب سے پہلے بنکم چندر چیٹرجی، اس نے وطن پرستی کی بنیاد کے اوپر ایک بڑی عظیم تحریک شروع کی. اور وندے ماترم جو بھارت کا آج بھی ترانہ ہے، قومی ترانہ، وہ اسی کی ایجاد ہے.
ہم وطن کے پوجنے والے ہیں، بندے ہیں ہم وطن کے۔ پھر راجہ رام موہن رائے آئے سامنے، برہمو سماج بنایا۔ اجی چھوڑو شریعتوں کو، چھوڑو، اللہ کو تو سب مانتے ہو نا۔ آپ نے اللہ کہہ دیا، کسی نے مہادیو کہہ دیا، کسی نے گاڈ کہہ دیا، کسی نے کچھ اور، بس اللہ کی محبت ہونی چاہیے، باقی چھوڑو ان نبوتوں کو اور رسالتوں کو اور تہذیبوں کو اور شریعتوں کو۔ جو دین اکبری کا معاملہ تھا، کبھی دین الہی، دین اکبری، اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے راجہ رام موہن رائے نے۔ بڑا عالم انسان تھا، بڑا فاضل، 8-10 زبانوں کا ماہر، فارسی عربی کا انتہائی ماہر۔ اب ایسے لوگوں کی تحریک جو ہے، ظاہر بات ہے وہ شریعت، جیسے کہ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے خطوط کے اندر جو لکھا ہے، سارا معاملہ وہی جو اقبال کہہ رہا ہے، سارا معاملہ تو ہے ایمان بالرسالت کا۔ آج بھی ہمارے یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں، ایمان بالرسالت کیا ضروری ہے جی؟ اللہ کو مانے، آخرت کو مانے، اچھے کام کریں، بس ہونا چاہیے۔ کیا ضروری ہے کسی رسول کو ماننا؟ وہ مختلف پیراؤں میں تحریکیں چل رہی ہیں، کہیں روشن خیالی کے تحت ہے، کہیں وہ حدیث کا استخفاف اور حدیث کی نفی اور انکار کی بنیاد پر ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص ابھرا ہے، میری عمر کے لوگ تو شاید چند ہی ہوں گے یہاں پہ جنہیں یاد ہو، یہ ستیارتھ پرکاش ایک کتاب آئی تھی زہریلی، دیانند سرسوتی اس کا مصنف تھا، قرآن پر بڑے رقیق حملے کیے تھے۔ اس نے آریہ سماج قائم کیا جو بڑا ملیٹنٹ تھا۔ اس آریہ سماج کا موقف یہ تھا، ہندوستان صرف ہندوؤں کا ملک ہے، مسلمان یہاں سے نکل جائیں، یا ہندو ہو جائیں یا نکل جائیں، یہاں ان کو نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اسی آریہ سماج کے بطن سے RSS پیدا ہوئی، راشٹریہ سویک سیوک سنگھ، انتہائی ملیٹنٹ مسلمانوں کے خلاف، جن کے 3 لاکھ کارکنوں نے جا کر ایودھیا کی مسجد جو تھی، بابری مسجد کو گرایا ہے، منہدم کیا۔ یہ چیز بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اب گویا کہ ہندو مسئلہ، ہندو مسلم مسئلہ اب پوری شدت کے ساتھ سامنے آ گیا۔ اب یہ 2 قوتیں بالمقابل آ گئی۔ بہرحال اس میں اب جو تبدیلی ایک آئی ہے 1930، دسمبر 1930، محمد علی جناح جا چکے انگلینڈ، مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہو رہا ہے الہ آباد میں، اس کی صدارت کے لیے بلایا گیا علامہ اقبال کو۔ یہ مسلم لیگ کے ہورائزن پر ایک نیا سورج طلوع ہوا ہے اقبال کی شکل، وہ عظیم لینڈ مارک ہے مسلم انڈیا کی تاریخ میں۔ اس میں علامہ اقبال نے ایک طرف منطقی، فلسفیانہ اور تمام عمرانی اصولوں کے ساتھ بحث کر کے ثابت کیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور وہ کسی دوسری قومیت کے ساتھ ضم نہیں ہو سکتے۔ شعروں میں تو پہلے بھی کہہ رہے تھے، لیکن نثر میں آ کر، سنجیدہ زبان میں آ کر، اور پھر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے، اینول سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ ایٹ الہ آباد، ان کی جو حیثیت تھی ثابت کر دیا انہوں نے۔ اسی کا نام ہے 2 نیشن تھیوری۔ اور اس 2 نیشن تھیوری کا ویسے تو سراغ جو ہے ہم لگا سکتے ہیں سر سید احمد خان سے اور مسلم لیگ میں، لیکن اس کو مدلل کر کے، مبرہن کر کے، دلائل کے ساتھ، سوشولوجی کے مسلمہ اصولوں کے مطابق ثابت کیا ہے اقبال نے اپنے خطبے کے اندر۔ اور نمبر 2، اس میں اقبال نے ایک خوشخبری دی ہے، ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ یہ 1930 میں بات ہو رہی ہے، اس کا ریزولوشن بھی سن 40 میں 10 سال بعد پاس ہوگا، اور وجود تو ہوگا 17 سال بعد۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں محمد علی جناح کے 14 پوائنٹ سے بھی آگے جانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ پنجاب اور سرحد اور بلوچستان اور سندھ کو جمع کر کے ایک ریاست بنا دیا جائے، اور یہ ریاست اگر برطانوی حکومت کے اندر ہو تو وہ گویا کہ ایک سٹیٹ علیحدہ ہو جائے گی، ایک ریاست، جیسے 1 یونٹ ہمارے ہاں کبھی بنا تھا،
اور باہر ہو تو ایک علیحدہ آزاد ریاست ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت تک